بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات سے ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں، ان کی کیفیت عرض کر کے آپ حضرات سے رائے لینی ہے کہ ان کا ذہنی توازن کہیں خراب تو نہیں ہو گیا، بیچاروں کا نفسیاتی تو نہیں ہے کہیں وہ صاحب۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں، کروڑ پتی ہیں، کروڑوں روپے تھے، لیکن اب تیزی سے ان کا مال بھی ختم ہو رہا ہے۔ ایک جگہ انہوں نے لی مکان تعمیر کرنے کے لیے اور مزدوروں کی ایک ٹیم لے کر آئے، سارا دن مزدوری کرتے ہیں وہ، اور تعمیرات کا جتنا سامان ہے وہ صاحب خود ہی سامان لے کر آتے ہیں، سیمنٹ، بجری، کرش، سریا وغیرہ جتنا بھی تعمیرات کا سامان ہے، مزدوروں کی ٹیم لے کر آتے ہیں، انہیں دن بھر کی مزدوری دیتے ہیں، اور اس ٹیم کا کام یہ ہوتا ہے مکان تعمیر کرنا۔ دن بھر یہ مزدور لگے رہتے ہیں، یہ صاحب اپنی نگرانی میں مزدوری کراتے ہیں، شام کو ان کو مزدوری دے کر رخصت کر دیتے ہیں۔ شام ہوتی ہے تو پھر یہ باہر نکل جاتے ہیں، مزدوروں کی ایک اور ٹیم لے کر آ جاتے ہیں۔ اس دوسری ٹیم کا کام یہ ہوتا ہے کہ مزدوروں کی پہلی ٹیم نے دن بھر میں جتنی مزدوری کر کے مکان تعمیر کیا تھا، دوسری ٹیم کا کام اس سارے کے سارے کام کو اجاڑنا، بگاڑنا اور تباہ کرنا ہوتا ہے۔ دوسری ٹیم آتی ہے، پہلی ٹیم کا لگایا ہوا ایک ایک بلاک اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے، بجری اور کرش کے ڈھیر بکھیر دیتی ہے، سیمنٹ کی بوریاں پھاڑ کے بکھیر دیتی ہے، سارا کا سارا جو پہلی ٹیم نے کام کیا ہوتا ہے سارا کا سارا خراب کر دیتی ہے۔ انہیں بھی یہ مزدوری دے کر پوری مزدوری دیتے ہیں، تم نے بڑی محنت کی، اور رخصت کر دیتے ہیں۔ اگلے دن صبح دوبارہ سامان لینے نکل جاتے ہیں، مزدوروں کی نئی ٹیم لے کر آ جاتے ہیں، اس کا کام پھر یہی تعمیر کرنا۔ شام کو پھر نکل جاتے ہیں، مزدوروں کی ٹیم لے کر آتے ہیں، اس کا کام پھر وہی خراب کرنا۔ پھر صبح نکلتے ہیں، تعمیر کرنے والوں کو لے کر آتے ہیں، شام نکلتے ہیں، برباد کرنے والوں کو لے کر آتے ہیں۔ ان صاحب کے بارے میں آپ حضرات کی رائے درکار ہے کہ آپ حضرات کے مطابق ان صاحب کا دماغ اپنی جگہ پر ہے، یا ہم انہیں پاگل کہیں گے، دیوانہ کہیں گے، نفسیاتی کہیں گے؟ اگر ہم نے، آپ حضرات نے اگر ان صاحب کا مشاہدہ نہیں کیا تو ہے، تھوڑا سا زاویہ نظر بدلنے کی، تھوڑی سی تبدیلی کی اور غور سے دیکھنے کی دیر ہے۔ شاپنگ مالوں میں چلے جائیں، سپر مارکیٹوں میں چلے جائیں، یہی ہمارے قریب میں حیدری سپر مارٹ ہے، کاؤنٹر پہ ہم بھی کھڑے ہوئے ہوں، 20 ٹرالیاں نگاہوں سے گزر جائیں گی، جن کی ٹرالیوں میں ساری غیروں کی مصنوعات بھری ہوئی ہوں گی۔ سرف ایکسل پہ 50 روپے ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے، تھیلی کی تھیلیاں بھری ہوئی ہوں گی، بچوں کے ہاتھ میں لیز اور ڈیری ملک ہوں گے۔ انہی سے کہا جائے کہ جی فلسطین کی تعمیر کے لیے چندہ ہو رہا ہے تو خوشی خوشی 1000 2000 نکال کے بھی دے دیں گے۔ ایک طرف تعمیر کے لیے روپیہ دیتے ہیں، دوسری طرف تخریب کے لیے اسرائیل کو چندہ دے کر کہ فلسطین کے بچوں کا قتل عام کرو اور اینٹ سے اینٹ بجا دو اور ساری تخریب کر دو، دوسری طرف ہمارا پیسہ یہاں بھی جا رہا ہوتا ہے۔ تو انصاف سے فرمانے کی بات ہے، کیا یہ فرد بھی انہی صاحب کی طرح نفسیاتی اور دیوانہ تو نہیں ہے؟ اور کہیں اللہ نہ کرے ہم بھی ایسے نفسیاتیوں میں تو نہیں ہیں، ایسے پاگلوں میں بھی کہیں ہم بھی تو نہیں ہیں، جو ایک طرف بہت معذرت کے ساتھ فلسطین کو چندہ دینے پہ بھی آمادہ ہیں، دوسری طرف بائیکاٹ مہم میں شریک نہ ہو کے اپنے ہی پیسوں سے، اپنے ہی ہاتھ سے برباد بھی کر رہے ہیں۔ 15ویں مہینے کی رپورٹ جو وہاں کے سرکاری اسرائیل نے کیا کچھ بربادی کی ہے، کچھ 2 گزارشات کرنی ہیں، اور یہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہاں کے ممبر کی کیا کہیں کہ بھی آواز کوئی پارلیمنٹ تک نہیں جاتی، کوئی ارباب اقتدار تک نہیں جاتی، یہاں کی آواز مسجد کی 4 دیوار تک رہتی ہے، جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں ان سے انہی کے عمل کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، کیا کچھ نہیں کیا، اور ابھی بھی درندگی جاری ہے۔ صرف کل سحری کے بعد سے چند گھنٹوں کے اندر 350 سے زیادہ شہادتیں ہیں۔ 20-25 سال پہلے جو کراچی کے حالات خراب ہوتے تھے،
ہمیں خوب یاد ہوگا کہ کبھی اگر اخباروں میں خبر آتی تھی کہ جی مختلف جگہوں پہ مختلف علاقوں میں 13 افراد جاں بحق ہو گئے، 14 افراد کا قتل ہوا، تو اتنے بڑے کروڑوں آبادی کے کراچی میں کیسا خوف کا عالم پھیل جاتا تھا، کیسا خوف کا عالم ہوتا تھا۔ اتنے بڑے جو کئی ملکوں سے بڑا کراچی کا شہر اور کراچی کی آبادی ہے، اتنے بڑے علاقے میں 13-14 افراد اگر قتل ہوتے تھے تو ایسی حالت ہو جاتی تھی۔ اتنی سی پٹی میں چند گھنٹوں میں 350 افراد کل شہید ہیں اور 1000 سے اوپر زخمی ہیں۔ 15ویں مہینے کی سرکاری رپورٹ کے مطابق 1 لاکھ سے زائد افراد، 15ویں مہینے کی رپورٹ ہے، اب تو 18واں مہینہ چل رہا ہے جنگ کو، 1 لاکھ سے زائد افراد وہاں کے زخمی اور معذور کر دیے ہیں اس درندے نے، اور 17,000 اس میں صرف شہادتیں شیرخوار اور نوخیز بچوں کی ہیں، معصوم 5 سال 7 سال 10 سال سے کم عمر کے بچوں کی 17,000 تعداد یہ ہے۔ 17,000 بچوں کی تعداد وہ ہے، یہ قطر کا مشہور الجزیرہ میڈیا اس کی طرف سے یہ غزہ کی سرکاری رپورٹ کے مطابق یہ بات عرض کی جا رہی ہے۔ 65 افراد 65,000 شہادتیں ہیں، یہ وہ شہادتیں ہیں جو ہاسپٹلوں میں جو آ سکے ہیں، جو گلی کوچوں میں ملبوں میں دب گئے ہیں ان کا کچھ معلوم نہیں۔ 17,000 بچے وہ ہیں جن کے اسی 15 مہینوں کے اندر ماں باپ دونوں شہید ہو چکے ہیں، اور 21,000 سے زیادہ بچے وہ ہیں جو یتیم ہو چکے ہیں۔ 17,000 بچوں کی تعداد ہے، لاکھ سے اوپر زخمی ہیں۔ کیا کچھ درندگی نہیں ہوئی؟ کیا اب ایسی صورت میں مسلمانوں کا ایک طبقہ تو وہ ہے جو بالکل بے غم ہو کر بیٹھا ہوا ہے، نہ وہ بائیکاٹ کی مہم میں شریک ہے، نہ وہ دعاؤں میں لگا ہوا ہے، اس کی زندگی جیسی تھی ویسی ہے۔ حدیث مبارکہ کے غالباً الفاظ ہیں، اللہ کا بھی بے شمار فرمائے، من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، مسلمانوں پہ جو آفتیں ٹوٹتی رہیں اس آدمی کو کسی کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ لیس منا اتنا سخت تنبیہی جملہ ہے، یہ بہت ہی سخت ناراضگی کے موقع پر اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے نکلا ہے، تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں اگر کوئی بولے ٹھیک ہے تم نے یہ کام کیا نا، بس ٹھیک ہے بھائی، تم سے آپ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ آدمی آخری درجے پر جب جس سے ناراض ہوتا ہے جب جا کے یہ بات کرتا ہے۔ مسلمانوں پہ وہاں جو کچھ ہوتا رہے، اس کو مسلمانوں کی کوئی پرواہ نہ ہو، یہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یسلمہ ولا یخذلہ، ایک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لا یظلمہ ولا یخذلہ، نہ ایک مسلمان دوسرے پر ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہونے دیتا ہے۔ مسلمان ہونے کی یہ علامت ہے۔ ایک مسلمانوں کا طبقہ تو وہ ہے، اس کا تو بیچارے کا اللہ ہی حافظ ہے۔ مسلمانوں کا دوسرا طبقہ وہ ہے جو حکومتوں کو گالیاں دے رہا ہے، عرب شہزادوں کو گالیاں دے رہا ہے، اور یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، سارے کے سارے حکمران فلانے ہیں، ڈھماکے ہیں، اور یہ ہیں اور وہ ہیں، اور گھر میں ساری کی ساری غیروں کی مصنوعات بھی آ رہی ہیں۔ پاکستان کا حکمران یہ جی ایٹم بم کیا یہ صفائی کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ کیا 3 پھول لگانے کے لیے رکھا ہوا ہے، پاکستانی فوج یہ ہے اور عرب ایسے ہیں، اور سارے ممالک آس پاس کیا کر رہے ہیں۔ لمبی چوڑی تقریریں کرا لو، اور اپنے گھر کا کیا حال ہے، غیروں کی مصنوعات بھری ہوئی ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ اگر جس گھر کی ہمیں اپنی خود حکمرانی حاصل ہے، ہم نے اس گھر پہ حکومت میں کتنا مسلمان فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دے دیا۔ ہم سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ ہم پاکستانی صدر ہوتے، پاکستانی وزیر اعظم ہوتے، اور ایٹمی قوت ہمارے ہاتھ میں ہماری مٹھی کے اندر ہوتی تو ہم کیا تیر مار لیتے؟ جہاں ہمارے اختیار کی چیز ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، وہاں تو ہم نے کچھ کیا نہیں۔ اس لیے بہت ضرورت ہے، بہت ضروری ہے یہ بات۔ یہ نہیں کہا جا رہا، یہ کہا جاتا ہے کہ جی پیپسی کو وہ کمپنیاں تو بند نہیں ہو جائیں گی، قطعاً کمپنیاں بند نہیں کروائی جا رہی، اور نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بائیکاٹ سے ان کا کوئی نقصان۔ یہ صرف اپنی نفرت کا اظہار ہے، یہ صرف اپنی نفرت کا اظہار ہے۔ ہم کسی شاپنگ مال جائیں، کسی دکان جائیں، دکان والا ہم سے بدتمیزی کرے، چاہے جائے کہ ہماری ماں کو کوئی تھپڑ مار دے،
تو دوبارہ کتنی ذلت کتنی کمینگی ہے اس دکان پہ دوبارہ جانا، دوبارہ اس دکاندار کے سامنے جا کے کھڑے ہونا جس نے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو. کتنی انسانی غیرت کیا اسے گوارا کرتی ہے؟ تو ایسے ان لوگوں کی مصنوعات ہی اپنی نفرت کا اظہار ہے. ہم تمہاری چیزیں اس لیے نہیں لے رہے کہ ہمیں تم سے نفرت ہے. جو آدمی اس موقع پر اپنے دل سے نفرت کا بھی اظہار نہ کرے تو بس پھر اللہ ہی اپنی پناہ میں رکھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت مولانا مفتی مختار الدین صاحب مدظلہم، سری لفظوں میں بد دعا فرماتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو بائیکاٹ مہم میں شریک نہیں ہوتے. اور بد دعا ان کے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کے بد دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ماؤں کے ہاتھوں میں جب ادھڑے ہوئے لاشیں ان کے بچوں کے آتے ہوں گے، کلیجوں کی جس گہرائیوں سے بد دعائیں نکلتی ہوں گی تو میزائل برسانے والوں پہ نہیں لگتی، میزائل فراہم کرنے والوں پہ بھی لگتی ہیں. اس لیے اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے اس چیز میں عمل میں شریک ہونا. ابھی عید آئے گی، عید پہ ہم جائیں گے، ٹھیک ہے، ہم نے تو اللہ کا فضل ہے خوب بائیک آؤٹ کیا. عید میں کسی کے گھر گئے، اس نے پیپسی کوک سامنے لا کے رکھ دی. اب جی مروت کا تقاضا یہ ہے کہ اب تو پی لی جائے. سامنے والے بے حیا بے شرم کو رکھنے میں فلسطینی بچوں کا خون شرم نہیں آ رہی. مروت میں ہمارا پینا ضروری ہے، مروت میں ہمارا پینا ضروری ہے. چائے کا کپ آئے، اس کے اوپر مکھی گر جائے تو مروت نہیں آتی، ہم واپس کر دیتے ہیں، بھائی اس میں مکھی گری ہوئی ہے. بھائی آپ کے کپ میں تو ساری کی ساری بس اپنی ذات کا کوئی مفاد وابستہ ہو تو نہ کوئی مروت ہوتی ہے، نہ وہاں کوئی چیز نظر آتی ہے. اور جہاں سارے کے سارے مسلمانوں کی جانیں وابستہ ہوں تو جی غٹ اب تو پینا ہی پڑے گا. اب تو یہ سامنے والا ورنہ کیا کہے گا؟ دو ٹوک صاف لفظوں میں کہنا ہوگا، کہنا چاہیے. بھائی ہم یہ فلسطینی بچوں کا آپ نے رکھا ہوا کیسے ہے؟ مسلمان تو اللہ کے فضل سے اس سے بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. مسلمان تو اس جنگ میں اسرائیلیوں کے شانہ بشانہ شریک نہیں ہوئے. مسلمان تو اپنا مال اسرائیلیوں کو دے کے فلسطینی بچوں کا قتل عام نہیں کرا رہے. آپ بھی، ہم تو ہاتھ نہیں لگاتے، اللہ کا شکر ہے، آپ بھی ان چیزوں سے بچیں. تو اب یہ گزارش، دو باتوں کی گزارش ہے. ابھی تک اگر اس میں کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں. یا اللہ میرا جتنا پیسہ اسرائیلیوں کے مدد میں لگا، اس فلسطینی بچوں کا خون بہانے میں لگا، اے اللہ میں ذلیل ہوں، اے اللہ میں کمینہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں، انسان کہلانے کے میں لائق نہیں ہوں، اے اللہ تو مجھے انسان بنا دے. پورے تہہ دل سے ندامت کے ساتھ ہم توبہ کریں. دوسری گزارش یہ ہے، یہاں سال ہو گیا، 18 مہینے ہو گئے، ہر دوسرا جمعہ چھوڑ کر یہ والی بات ہوتی ہے، ہر دوسرا جمعہ چھوڑ کے یہ گزارش کی جاتی ہے. ہم شاپنگ مالوں پہ جائیں، سپر مارٹوں پہ جائیں تو یہ ان سے نہیں کہیں کہ تم یہ والے صرف ہٹاؤ، یہ صابن ہٹاؤ، یہ ساری کی ساری غیروں کی مصنوعات ہٹاؤ. ان سے اپنی بات تو کریں، بھائی سامنے تو اپنی چیز رکھو. مجھے کافی چاہیے، تمہارے پاس نیسلے کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہی نہیں ہے. دکان والے سے پوچھیں، مجھے مکھن چاہیے، مجھے دودھ چاہیے، تمہارے پاس ایوری ڈے فلانے ان کے علاوہ کوئی دوسری کوئی پروڈکٹ ہی نہیں ہے. میں تمہاری دکان پہ آیا ہوں، تمہاری کامیابی یہ ہے کہ کوئی گاہک واپس نہ جائے، مجھے میری مطلوبہ چیز ملے. تو تم دوسروں کی بھی رکھو تو میری مطلوبہ چیز بھی تو سامنے رکھو. تو اس لیے ان سے گزارش کی جائے، جب بھی جائیں ہم میں سے ہر ساتھی عزم کرے، جس دکان پہ جائیں کوئی چیز سامنے نظر آئے، بھائی سامنے سے تو ہٹاؤ اس کو، یہ کیا غلاظت رکھی ہوئی ہے، یہ کیا گندگی رکھی ہوئی ہے، سامنے سے تو ہٹاؤ. یہ تو دکانداروں سے ہم گزارش کر سکتے ہیں، لڑنے کو تیار ہیں. ایک ساتھی یہ کہنے لگے کہ جی علماء جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دے رہے؟ کافی پرانی بات ہو گئی. میں نے کہا قنوت نازلہ آپ کو پتہ ہے کیا چیز ہوتی ہے؟ بولے نہیں قنوت نازلہ. میں نے کہا 40 دن سے زیادہ ہو گئے یہاں قنوت نازلہ ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ نہیں قنوت نازلہ نہیں پتہ. میں نے کہا اس سے پتہ لگا کہ 40 دن فجر کی نماز میں آپ شریک نہیں ہوئے، فجر کی نماز میں 40 دن شریک نہیں ہوئے. پوچھ رہے ہیں کہ علماء فتویٰ کیوں نہیں دے رہے؟ جیسے تو بس تقی عثمانی کے فتویٰ دینے کی دیر ہے، میزائل باندھ کر ہم نکل جائیں گے نیتنیاہو کے سر پہ پڑنے، سارا نزلہ یہاں بھی مولویوں پہ علماء پہ گرانا. اس لیے اپنے ذمے کا کام کریں، اپنے حصے کا ہم سب کام کرنے کا عزم فرمائیں. شاپنگ مالوں پہ جا کے ان سے یہ اہتمام سے کہیں،
خود بھی اہتمام سے شریک ہوں. اور سادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. آخری بات ہے، سادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. او ہو یہ چیز یہ آ گئی، او جی مجھے تو پتہ نہیں تھا، بس ہم تو سمجھتے ہیں کہ جی صرف پیپسی اور کوک اور لیز اور ڈیری ملک اور سرف ایکسل بس یہ چیزیں ان کی ہیں، باقی فلانی چیز کا تو ہمیں پتہ نہیں تھا. کورونا کے بارے میں سب نے معلومات حاصل کی تھی نہیں کی تھی؟ جب معلومات وہ تھیں کہ ہماری اپنی جان پہ پڑی ہوئی تھی. اب ہمارے مسلمان بھائیوں کی جان پہ پڑی ہوئی ہے، مسجد اقصیٰ کی آن پہ پڑی ہوئی ہے، تو اب سادہ بنے ہوئے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کون سی اپنی مصنوعات ہیں، کون سی غیروں کی مصنوعات ہیں. موبائل اپلیکیشنیں ہیں، اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سی ہماری کون سی دوسروں کی مصنوعات ہے. دنیا جہان کی خرافاتوں کے لیے موبائل استعمال ہوتا ہے، اس خیر کے کام کے لیے موبائل استعمال نہیں ہو سکتا. اس لیے پورے بھرپور اعتبار اس سے شریک ہوں. نوجوان داعی بنے اس چیز کے. جس دکان پہ جائیں، جس مال میں جائیں، جس سپر مارٹ میں جائیں، وہاں جا کے یہ اپنے شکایت نوٹ کرائیں. جہازوں میں جائیں، وہاں اس قسم کی وہ فیڈ بیک دیتے ہیں، وہاں یہ چیز ریکارڈ کرائیں کہ ابھی بھی پیپسی اور کوک آپ سرو کر رہے ہیں. ہر جگہ پہ ہر موقع پہ مسلمان اپنی تو آواز اٹھائیں. اس سے کچھ ہو نہ ہو، کل ہم تو اللہ کے ہاں کہنے کو ہوں یا اللہ کچھ تو ہم بھی کہا کرتے تھے. اچھا کھانا نہیں چھوڑا، سارے کے سارے کام، زندگی ویسے چلتی رہی، لیکن منہ سے تو کچھ نہ کچھ بول ہی لیا کرتے تھے. اللہ اپنے فضل سے